أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام اس جب نادا اس نے پکارا من قبل اس سے پہلے فاستجبنا پس ہم نے قبول کی دعا لہو اس کی فنجینا ہو پس ہم نے اس کو نجات دی واہلہ اور اس کے اہل کو من الکرب العظیم بڑی مصیبت سے۔ اصلاح کے لیے اہل مکہ اور رہتی دنیا کو ایک قصہ سنایا جا رہا ہے اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے تقریباً 9.5 صدیاں دعوت کا، تبلیغ کا، غلبہ اسلام کا کام کیا۔ نوح اور حضرت نوح علیہ السلام اذ نادا، کہ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے بھی پہلے ہم کو پکارا تھا تو ہم نے اس کی دعا کو سنا اور قبول کیا اور ہم نے اس کو نجات دی، واہلہ اور اس کے حال کو۔ تو نبی کے حال وہ ہوتے ہیں جو کلمہ کو مسلمان ہوتے ہیں، وہ سارے نبی کے حال ہوتے ہیں، اور اس کے گھر کا فرد کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا کنعان کیوں نہ ہو، جب کلمہ گو نہیں ہوگا تو وہ اس کا حال نہیں ہے، اس کے حال میں سے نہیں ہے۔ کس چیز سے ہم نے اس کو نجات دی؟ کرب عظیم سے، بڑی مصیبت ہے۔ یہ بڑی مصیبت کون سی تھی؟ یہ امت کی طرف سے، قوم کی طرف سے ملنے والی ایذائیں، ان سے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی۔ یہ بڑی مصیبت سے مراد جو طوفان کا دن تھا، عذاب کا دن تھا، سیلاب کا دن تھا، تو اس بڑی مصیبت کے اندر بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کچھ کہا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، سارے کے سارے مصیبت کا، عذاب کی مصیبت کا شکار ہوئے، اور بچے تو وہ بچے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور کشتی کے اندر آ گئے تھے۔ وہ نصرنا، اور ہم نے مدد دی اس کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، من القوم، ان لوگوں سے، الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیات ہے نا، ہماری آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قوما لوگ، سون، بہت برے، فاغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا پانی کے اندر، اوپر سے پانی آیا تھا، زمین سے ہی پانی نکلا تھا، اجمعین، سارے کے سارے ظالموں کافروں کو پکڑ لیا تھا۔ تو کسی قدر اس واقعے کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کی ہے۔ لقد یقیناً ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح، حضرت نوح علیہ السلام کو، لاکھوں میں اپنی قوم کی طرف آتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ کیا دعوت دیا ہے قوم میں؟ اے میری قوم کے لوگوں، اعبدو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، مان نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ غیر، اس کے علاوہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 مشہور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، دن کو نہیں، رات کو نہیں، ہر وقت، ہر لمحے ان کو سمجھاتے رہے، اور 9 صدیاں، 9.5 صدیاں سمجھاتے رہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے مستحق ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ود ہے، سوا ہے، جو بت تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ عبادت کے بالکل مستحق نہیں ہے۔ انی اخاف، حضرت نوح علیہ السلام ان کو یہ باتیں سمجھاتے رہے کہ میں ڈرتا ہوں علیکم، تمہارے اوپر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑو گے، تو بڑا جو دن ہوگا، تو اس دن تمہیں عذاب مل کر کے رہے گا۔ قال الملأ، تو آگے سے جس وقت انبیاء دعوت دیتے ہیں تو لوگ کچھ نہ کچھ جواب تو دیتے ہیں، تو لوگوں نے کیا کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں غلطی کے اوپر دیکھتے ہیں، ہم تمہیں کھلی گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں، کہ تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ذاتی کام کاج کر رہے ہیں، اور تم نے بس ایک ہی بات کو لیا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ہم تو تمہیں کھلی غلطی کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ قال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے، اگرچہ انہوں نے جو بات کی تھی تو بڑا دل دکھانے والی بات تھی، لیکن اللہ کے انبیاء بڑا دل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک والد اپنے بچوں کے لیے بہت بڑا دل رکھتا ہے، ایک والدہ بچوں کے لیے بہت بڑا دل رکھتی ہے، ایک نبی امت کے لیے بہت بڑا دل رکھتا ہے، کہ ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا الفاظ کہتے ہیں، لیکن نبی اس کے مقابلے کے اندر بڑا صبر سے کام لیتا ہے اور حوصلے کے ثواب دیتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا، تو کیا کہا، لیس بی ضلالہ، میں کسی گمراہی کے اوپر نہیں ہوں، میں غلطی کے اوپر نہیں ہوں، حق بات کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے روشنی کے اندر ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لوگوں دیکھ لو، میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کسی غلطی کے اوپر اور نعوذ باللہ کسی گمراہی کے اوپر نہیں ہوں۔ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو، تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے تم سوچو، اگر معتدل ذہن کے ساتھ سوچو گے تو تمہارا دل تمہیں بتلائے گا کہ حق آدمی ہے،
سچا آدمی ہے، حق کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین کا نبی ہے، ابلغکم رسالات ربی۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنا پیغام نہیں ہے، ذاتی پیغام نہیں ہے، کسی انسان کا پیغام نہیں ہے، اپنے رب کا پیغام، تمہارے رب کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں۔ وانصح لکم، دوسری بات سمجھ لو لوگوں، غور کر لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری وجہ سے نعوذ باللہ اپنی کوئی پگڑی اونچی نہیں کرنا چاہتا ہوں، تمہاری وجہ سے اپنا کوئی شملہ نعوذ باللہ بلند نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم سے اپنی کوئی غرض ذاتی نکالنا نہیں چاہتا ہوں۔ تم غور کرو گے تو تم دیکھو گے کہ میری جدوجہد جو ہے، میری جو باتیں ہیں، اس کو ماننے کے اندر تمہارا اپنا ہی فائدہ نکلے گا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دوسری بات یہ سمجھ لو کہ میرا اور دوسرے افراد کا موازنہ کر لو، میرا اور اپنے کسی دوست کا موازنہ کر لو، تم دیکھو گے کہ میں بہتر شخص ہوں ہر دوسرے سے، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، عام آدمی نہیں ہوں۔ تم دیکھو گے کہ میرا علم اور دوسرے انسانوں کے علم میں فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے اور دوسرے انسانوں کے پاس اپنا محنت کا علم ہے، ذاتی علم ہے، تو میرے علم کے اندر اور لوگوں کے علم کے اندر بھی تم کو فرق نظر آئے گا، میری باتوں کے اندر لوگوں کی باتوں کے اندر فرق نظر آئے گا۔ جب کسی بندے کے ساتھ میرا موازنہ کرو گے تو اپنے دل سے پوچھ لو، بتلا دے گا کہ نوح علیہ السلام ہے تو عام انسان، لیکن جو بات کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہوں، واقعی اللہ کا نبی ہے، اس کا کردار بتلاتا ہے۔ وہ عالم، میں جانتا ہوں، میرا اللہ کی طرف سے معبود جو لا تعلمون، تم جانتے نہیں۔ کیوں؟ کہ تمہارے اوپر تو وہی آتی نہیں ہے، میرے اوپر تو وہی آتی ہے، اس لیے ہر دو بندے کے اندر موازنہ کر کے دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا نبی حق ہے اور اوروں سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور بہترین انسان ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہارے لیے بات تعجب خیز ہے کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ایک بندے کی معرفت کہ وہ تم کو متنبع کرے اور تاکہ تم برزگاری اختیار کر لو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو کیا بات یہ تمہاری لیے تعجب خیز ہوگی کہ ایک بندہ تمہاری میں سے اللہ تعالیٰ نبی بنا دیا ہے۔ تمہاری یہ سوچ ہے کہ کوئی مافوق الفطرت مافوق الانسان چیز اگر نبی ہوتا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے، تو یہ بات تمہارے لیے تعجب خیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو آیا ہوں، اللہ نے تمہارے لیے مجھے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کے اندر تمہارا فائدہ کیا ہوگا کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اگر میرے اوپر ایمان لیا ہوگے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اگر میری بات مان لو گے، میری اطاعت کر لو گے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ گے، بتوں کے نظام کو چھوڑ دو گے، تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ فَكَذَّبُوا، کیا کیا انہوں نے؟ جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے کیا کیا؟ نجات دی۔ کس کو نجات دی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ مومن ہو گئے تھے۔ 80 یا 82 افراد تھے، 9.5 صدیوں کی محنت کے نتیجے کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی؟ فی الفلک کی کشتی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا آپ کشتی بناؤ، کشتی بنائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہ فاغرقنا، ہم نے غرق کر دیا اللہ جن لوگوں کو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو زمین سے بھی پانی نکلا، تنور سے پانی نکلا، آسمان سے پانی آیا، پہاڑوں کی چوٹیوں کے ساتھ پانی باتیں کرنے لگا۔ جو بھی کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، بچ جائیں گے، ان کے پیچھے بھی پانی پہنچا اور ان کو غرقاب کر کے رکھ دیا۔ بچے تو صرف بچے حضرت نوح علیہ السلام، بچے تو صرف وہ بچے کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا تھا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ باقی لوگ غرقاب ہو کر کے رہ گئے، اس لیے فإنہم کانوا قوما عمین، اس لیے کہ وہ اندھے بنے ہوئے تھے، حق سے اندھے بنے ہوئے تھے۔ تو بات سمجھائی جا رہی ہے اہل مکہ کو، رہتی دنیا کے لوگوں کو، لوگوں تمہارے درمیان اللہ کا نبی آ گیا ہے۔ اب انبیاء کی تاریخ دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لے آؤ گے، ان کی عزت کرو گے، ان کا احترام کرو گے، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے، دنیا میں بھی پرسکون ہو جاؤ گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشتیاں بنائے گا، تمہاری اپنی کشتیاں ہوگی، تم محفوظ ہو جاؤ گے، آخرت میں تمہارے لیے جنت ہوگی۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، ضد کی، کفر کیا، ظلم کیا، تو تمہارے لیے تمہارا پانی بدر کے کنویں کی صورت کے اندر تمہارے لیے سیلاب و عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونوح، اور حضرت نوح علیہ السلام، اس جب نادا، اس نے پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا، ہم نے قبول کی دعا، لہو اس کی، فنجیناہ، ہم نے نجات دی اس کو، وآلہ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت ہے، ونصرناہ، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑے کرب سے، ونصرناہ، اور ہم نے مدد دی اس کو، من القوم، ان لوگوں کے مقابلے میں، الذین، جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، قوما، لوگ، سون، بہت برے، فاغرقناہم، پس ہم نے پانی کے اندر ان کو غرق کر کے رکھ دیا، اجمعین، سارے کے سارے ظالموں کافروں کو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔